کے بعد پھر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہاں، وہ ایک ہاتھ جو ہے نا دنیاوی مفاد کی باتیں کر کے تھوڑا سا پھر جو آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ روحانیت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ جلدی ترجمہ کیا تھا لیکن آخری مراحل تھے، مجھے خود تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نحن الخزان لدین اللہ، یہ بس یعنی آخری فیصلہ کر دیا امیر المومنین نے۔ دین خدا کے جو خزانے ہیں نا وہ ہم ہیں۔ کیا مطلب ہے دین خدا؟ خزانوں میں کیا ہوتا ہے؟ خزانوں میں یعنی حکمرانوں کے، بادشاہوں کے خزانوں میں سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، ہیرے جواہر، یہ چیزیں ہوتی ہے نا، وہ یہ دنیا خزانوں میں یہ ہوتے ہیں۔ نحن الخزان لدین اللہ، دین خدا کے خزانے، دین کی اہم، حساس اور جو ہے نا غیر معمولی باتیں وہ ہم سے ملیں گی، ہم سے ملیں گی۔ قرآن کو ہم سے جو ہے نا وہ سیکھو۔ میں واضح کیے دیتا ہوں، قرآن کی جو متشابہ آیات ہے نا، متشابہ آیات، اس کا حقیقی مطلب اور خدا کا مقصد ہم سے پوچھو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سب کو اس کا مطلب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے نا وہ قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسی طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم ایک مسئلہ نہیں جانتے، جو اہل ذکر ہیں علماء، ان سے جا کے پوچھو۔ لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اچھا وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ کتنی آیات ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک اس میں کسی ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس طرح کی آیات یہ محکمات کہلاتی ہیں، ہر عربی دان ان کا مطلب جو ہے نا وہ سمجھتا ہے۔ کچھ قرآنی آیات وہ متشابہات ہیں، متشابہات ہیں۔ ایک اردو کا شعر ہے، مجھے ابھی وہ شعر یاد نہیں رہا، مطلب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں متشابہ آیات کو نازل کر کے دنیا کو اہل بیت کا نیازمند بنا دیا۔ متشابہ آیات کیا ہے؟ متشابہ آیات ہمارے عقیدے کے مطابق، کم از کم ہمارے عقیدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کی پنڈلی ہے، نہ وہ میرے اور آپ کی طرح آتا جاتا ہے۔ پھر قرآن کی ان آیات کا کیا مطلب ہے جن میں خدا کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْنَع ہے یا فَصْنَع ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، حضرت نوح سے خدا کہتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور خدا کی آنکھیں ہیں، ہاں، کل شیء ہالک الا وجہ، اچھا جی، ہر شے جو ہے نا اس نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ وہ اللہ کا چہرہ تو نہیں ہے بھائی، خدا کا چہرہ نہیں ہوتا۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں خدا کے لیے، وہ پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جنب اللہ، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اللہ کا پہلو۔ اللہ کا بدن نہیں ہے، نہ اس کا پہلو ہے، نہ اس کا پیٹ ہے، نہ اس کا گردہ ہے، نہ اس کا جگر ہے، نہ اس کے دانت ہیں۔ یہ بھئی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اس طرح کلام کیا جس طرح بھی میں آپ کو سامنے وہ کلام کر رہا ہوں۔ ہاں، منہ کے اندر زبان ہے، دانت ہے، حلق ہے، حنجرہ ہے، یہ ادھر سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں، الفاظ حروف پیدا ہوتے ہیں، حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے اور پورا کلام بنتا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے اس طرح حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ یقیناً ان الفاظ اور جملوں کا وجاء ربک لکھا ہوا ہے، تیرا رب آیا ہے۔ یہ محسن بھائی جو ہے نا، اور میرے خیال میں ابھی ایف10 میں ہے نا، ہاں، یہ زیدی صاحب اور رضوی صاحب یہ ایف10 سے آئے۔ ان کے ایف10 سے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جسم اور بدن ہے، حرکت کر کے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی نے حرکت کی، یہاں پہنچ گئے، واپس جائیں گے۔ یہ اللہ اس طرح آتا جاتا ہے عرش سے زمین پر، وہ جو ہے آ کے لینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔
یہ بہت عجیب آیت ہے. وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہ یہودیوں کے اپنے ہاتھ بند جائیں اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے. بل یداہ مبسوطتان، یہ کتنی خطرناک آیہ کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جس طرح نماز پڑھتے وقت شیعوں کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. دعا خدا کے ہاتھ ہیں ہی نہیں تاکہ وہ ان کو باندھے یا کھولے. پھر کیا مطلب ہے بل یداہ مبسوطتان؟ یہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں متشابہ، یعنی ایک عام عربی دان ان آیات کو سن کے اور پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے. یہ ان کا مطلب آپ کو اہل بیت بتائیں گے. نحن خزان الدین، دین میں دو باتیں ہیں، یا عقائد ہیں، توحید ہم سے پوچھو، توحید علی کے نہج بلاغہ سے پوچھو، سید سجاد کے جو ہے نا وہ سیف سجادیہ سے پوچھو، اور اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبوں سے پوچھو. وہ کچھ عرصہ پہلے نہ چند سال پہلے بلکہ یہ سیف سجادیہ چھپوا کے مفتی جعفر حسین والا ترجمہ پورے ملک سے ایڈریس لے کے بڑی محنت کر کے جو ہے نا وہ علماء دیوبند صف اول کے وہ آپ کے علاقائی غیر کے کراچی کے پورے تقریباً پاکستان کے چاروں صوبوں کے علماء دیوبند کو یہ جو ہے نا سیف سجادیہ کا ایک نسخہ مفت میں جو ہے نا وہ بائی ڈاک بھیج دیا گیا تھا. اور ان کی طرف سے رد عمل کے طور پر جو خطوط آئے سید سجاد کی ان دعاؤں کی جو ہے نا وہ تعریف میں یا اظہار عقیدت میں، ابھی کوثر میں اتنی بڑی فائل بن گئی، اتنی بڑی فائل. صرف ایک وہ جو ہے نا وہ علاقہ غیر میں کیا ایک جگہ ہے بہرحال وہاں سے ایک مولوی کا ایک خط آیا، وہ باقی لوگوں کے خطوط سے وہ مختلف تھا. کہا کہ یہ کلام امام زین العابدین کا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ امام زین العابدین نے غلط بات کہی ہے، نہیں کہا یہ امام زین العابدین کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کے ہر صفحے پر شرک ہے. شرک. اسی میں آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، رمضان المبارک کو وسیلہ بنایا امام زین العابدین نے، وباولیائک، تیرے اولیاء کا واسطہ. ان کے نزدیک یہ شرک ہے نا، کسی کو وسیلہ بنانا شرک ہے. امام زین العابدین نے رمضان مبارک کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ کے اولیاء کو جو ہے نا وہ وسیلہ بنایا ہے. بار بار کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے پورے سیف سجادیہ میں کہ جس میں ایک دفعہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے نہ بھیجی ہو آپ نے. کہا یہ ان کا نہیں ہو سکتا. بڑا دلچسپ خط ہے. وہ جب خط آیا تو اس کا مولانا آفتاب جوادی نے اس کا جواب دیا. انہوں نے اس کا پھر جواب دیا. ادھر سے دوبارہ جب انہوں نے جواب دیا تو کہا کہ آئندہ میرے ساتھ خط و کتابت نہ کریں، اور لائن کٹ گئی. ٹھیک ہے نا، سیف سجادیہ. اچھا جو معتدل قسم کے تھے نا علماء کرام، ابھی بریلوی کہنا چاہیے ہاں. اچھا یہ بعض نے کہا کہ سیف سجادیہ کو پڑھ کے اور اس کے اندر جو توحید بیان کی گئی ہے اس کو پڑھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ فرقہ گردن زدنی نہیں ہے، یعنی واجب قتل نہیں ہے، اس کا بھی مسلمان سے اسلام سے کوئی تعلق ہے. بات کا یہ جواب. اتنی بڑی فائل جو ہے نا کتابی شکل میں اس کو ہم جو ہے نا وہ چھاپ سکتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح وہ جو معتدل قسم کے ہیں جو ان کے لیے علامہ مرتضی عسکری کی کتاب معالم المدرستین 3 جلدیں ہیں، اور تینوں جلدوں کا اردو میں ترجمہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. میرے خیال میں ان کے پاس جو ہے علمدار صاحب کے پاس ہوگی. وہ پھر جو معتدل قسم کے تھے ان کو جو ہے نا وہ بھجوایا گیا کہ جس میں ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دین لینے کے قائل ہیں، اور یہ کہ رسول خدا نے اپنے بعد اہل بیت کی اتباع
یعنی دین کو ان سے لے کر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ پوری کتاب کا خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں زیارات کے لیے گیا، میں اور مولانا اسد عالم نقوی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت سے کامل عطا فرمائے، ہم دونوں ان کے پاس گئے، علامہ مرتضیٰ عسکری کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے کردستان کے 30 ائمہ جمعہ، امام جمعہ، وہ میری کتاب معالم المدرستین کو پڑھ کے انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اعلان نہ کرو، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ جو ہے نا بس مکتب سے وابستہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ اس کا آپ شکر ادا کریں۔ یہ معالم المدرستین وہ کتاب ہے۔ بہرحال تو فرمایا، ایک سامنے گھڑی بھی نہیں ہے، نحن الخزان لدین اللہ، رٹنے کے قابل ہے یہ جملہ، ہم دین خدا کے خزانے ہیں۔ جس طرح بادشاہوں کے خزانوں میں قیمتی سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے ہوتے ہیں، اسی طرح دین کی قیمتی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو ہمارے سینے سے ملیں گی۔ نحن خزان لدین اللہ ونحن مصابیح العلم، سارے پیارے اور ایمان افروز اشارے کنائے ہیں۔ ہم علم کے چراغ ہیں، ہم علم کے چراغ ہیں۔ اذا مضى منا علم بدا علم، علم جو ہے نا وہ وہی نشانی کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں، اور ہمارا علم بھی جو ہے نا وہ ایک نشانی ہے، عربی میں لواء بھی کہتے ہیں، رایہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لواء الحمد، وہ پنجابی قصیدہ بھی ہے، لواء الحمد مولا چیسی، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہ لواء الحمد جو ہے روز قیامت پتہ نہیں اس کی لمبائی اتنی ہوگی، وہ امیر المومنین کے جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت عباس سے علمدار علیہ السلام کے القاب میں سے ہے حامل اللواء، یعنی علمدار۔ یہ امام حسین کا جو پرچم تھا، جس طرح امیر المومنین، جس جنگ میں امیر المومنین نے شرکت کی ہے، علم حضرت علی کے پاس تھا۔ جس جنگ میں بھی آپ نے شرکت کی ہے، جس طرح حضرت عباس حامل اللواء آپ کا لقب ہے، قمر بنی ہاشم آپ کا لقب ہے، تو علم ویسے نشانی کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہے ایک نشانی ہم میں سے جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی جگہ دوسری نشانی آ جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے ایک ستارہ جب ڈوب جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا ستارہ طلوع کر جاتا ہے۔ اور یہ اس دن میں نے آپ کو لوح فاطمہ کی روشنی میں بتایا ہے کہ خاتون جنت کے پاس وہ لوح اور تختی موجود تھی، وہ تختی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل رسول خدا تک پہنچائی تھی، اور رسول خدا نے خاتون جنت کو بطور ہدیہ جو ہے نا وہ دیا تھا۔ اسی کتاب کے لکھنے والے مرحوم صدوق نے کمال الدین و تمام النعمت کے اندر اس لوح کو محفوظ کیا ہے، اس میں رسول خدا کا، امیر المومنین کا، حسن کا، حسین کا، اور امام زمان تک سب اماموں کے نام ولدیت جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ایک ستارہ جب ڈوب جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا ستارہ طلوع کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا لا یضل من اتبعنا، جو ہماری پیروی کرے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ لا یضل من اتبعنا، وہ یار خدا کے واسطے بتاؤ، اتباع کا مطلب پیار کرنا ہوتا ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، پیار کرنا، اچھا جی، احترام کرنا۔ اتباع احترام کو کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، بہت سارے لوگوں کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ بادل ناخواستہ بھی بعض لوگوں کا احترام کرتے ہیں، دن میں کوئی احترام نہیں ہوتا، اب بادل ناخواستہ بھی احترام کرتے ہیں، حتیٰ دل سے بھی کسی کا احترام کریں تو اتباع اور چیز ہوتی ہے، احترام اور چیز ہوتی ہے۔ بھئی والدین کافر بھی ہو تو ان کے احترام کا حکم ہے، لیکن کیا کافر والدین کی اتباع کرنی چاہیے؟ نہیں، اتباع اور چیز ہے۔ حتیٰ مسلمان والدین بھی وہ اگر اللہ کو کسی کو شریک قرار دینے کا حکم دے دیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دے دیں، تو یہاں والدین کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ اتباع اور ہے، احترام، محبت، پیار، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ لا یضل من اتبعنا،
جو ہم اہل بیت کی پیروی کرے، دین کو ہم سے لے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَهْتَدِي مَنْ أَنْكَرَنَا، کتنا سادہ لیکن روح پرور اور ایمان افروز جملہ ہے۔ جو ہمارا انکار کرے وہ کبھی جو ہے نا وہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمارے انکار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی کی ولادت کا انکار کرے، اس دنیا میں علی نام کی کوئی شخصیت نہیں گزری، حسن حسین باقی اہل بیت کا انکار کا مطلب یعنی ان کی ولادت کا انکار مراد نہیں ہے۔ جو ہمیں پیشوا نہ مانے، جو ہماری امامت کا جو ہے نا وہ انکار کرے، جو ہماری ولایت کا انکار کرے، لا یہتدی، جو ہماری پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ولا یہتدی من انکرنا، اور وہ آدمی ہرگز ہدایت نہیں پائے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی جو ہمارا انکار کر دے۔ ولا ینجو من اعان علینا عدونا، اور اس کو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی جو ہمارے خلاف ہمارے دشمن کے صف میں ہوگا۔ لا ینجو من اعان علینا عدونا، اس کو وہ کبھی نجات نہیں پا سکے گا جو ہمارے دشمن کے صف میں بیٹھ کے یا وہ ہمارے خلاف اس کی مدد کرے۔ ولا یعان من اسلمنا، یا اور نہ اس کو خدا کی طرف سے کوئی مدد نصیب ہوگی جو ہمیں مثلا دشمن کے سپرد کر دے۔ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خورتو عمر سعد کے لشکر سے آ کے امام کے رکاب میں لڑا اور پہلا شہید قرار پایا نا۔ ایک اور بندے خدا وہ بھی ہور کی طرح متاثر ہوا، لشکر سے نکل کے امام حسین کی خدمت میں آیا، لیکن آنے کے بعد معذرت کے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، میں جو ہے نا وہ شہادت کو جو ہے نا وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ کتنے مہربان امام ہیں، فرمایا اچھا اب تو ادھر سے چل کے آئے ہو نا، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا پھر اتنا دور نکل جاؤ کہ میری حل میں ناصر کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، ورنہ اگر پہنچ گئی اور تم مدد کے لیے نہ آئے پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہاں ادھر سے ادھر آ گئے ہو، ٹھیک ہے ہمارے خلاف نہیں لڑے، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، غنیمت ہے، لیکن اب اگر ہمارے ساتھ مل کے نہیں لڑ سکتے، شہادت تجھے ناگوار ہے، تو پھر اتنا دور نکل جاؤ کہ ہماری جو ہے نا وہ صدائے استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ لا تتخلفوا عنا بطمع الدنیا وحطام زائل عنکم وانتم زائلون عنہ۔ بس آخری جملہ ہے، فرمایا یہ مال دنیا اور اس کے طمع اور لالچ میں ہمیں نہ چھوڑو۔ مال دنیا کی لالچ میں، رئی کی حکومت کی لالچ میں نواسہ پیغمبر کو شہید کیا، رئی کی حکومت میں امام نے اس سے کہا تمہیں رئی کی گندم نہیں ملے گی، یاد رکھو، تو طنز کے طور پر کہا، تانا کہا کہ چلیں جی رئی کی گندم نہیں ملتی تو جو پہ گزارا کریں گے، مذاق اڑایا ایک طرح کا نا امام علیہ السلام نے۔ جی اچھا جی، یہ مال دنیا کی لالچ میں ہمیں تنہا نہ چھوڑو، ہم سے پیچھے نہ رہ جاؤ، لا تتخلفوا عنا، یعنی ہم سے پیچھے نہ رہ جاؤ مال دنیا کی طمع اور لالچ میں۔ وہ مال دنیا زائل عنکم، جو تمہارے پاس نہیں رہے گا، آخر کار اس مال دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ وانتم تزولون عنہ، نہ تم ہمیشہ مال دنیا کے ساتھ رہو گے، نہ مال دنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہو گے۔ اس کی خاطر ایک زوال پذیر جس کو کوئی بقا اور دوام نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے ہم اہل بیت کی دامن کو مت چھوڑو، اس کی خاطر ہم اہل بیت کی دامن کو مت چھوڑو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔